برصغیر پاک و ہند میں تہذیب اپنے شروعاتی وقت کے دوران ایک شاندار انداز میں پروان چڑھی۔ وادی سندھ کی بستی نے ایک خوبصورت سماجی ڈھانچہ پیش کیا، جہاں رنگ، نسل، جنس یا مالی حیثیت کی بنیاد پر اس کی آبادی میں شاید ہی کوئی فرق تھا۔ لیکن دریائے سندھ کے کنارے اس تہذیب کے پراسرار خاتمے کے بعد شمالی میدانی علاقوں میں آریہ سلطنت کے عروج کے ساتھ ایک نیا سماجی ڈھانچہ ابھرا۔ مذہبوں اور فرقوں کو الگ کرنے کے لیے ایک نئے ذات پات کے نظام اور معاشرے میں عورتوں کی حیثیت میں بڑے پیمانے پر گراوٹ کے ساتھ جہالت کے نظام نے بہت سی خوفناک رسم و رواج کو انٹروڈیوس کروایا۔ آج ہم جانیں گے کہ قدیم ہندوستان میں کون سے عجیب و غریب رسم و رواج عام تھے۔ انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سکندر اعظم کی مہم کے دوران جب یونانی برصغیر میں پہنچے تو اس سرزمین نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ ان میں سے بہت سے شمالی میدانوں اور پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ غلامی کا تصور ہندوستانی تہذیب میں موجود نہیں تھا جیسا کہ یونان میں تھا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے پاس اپنے شیطان نہیں تھے۔ ناظرین، قدیم ہندوستان کی عورتوں کے پاس مرد سے شادی کے طور پر صرف دو ہی راستے تھے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ان دیگر طریقوں کو آپشن قرار دینا قدرے مشکل ہے، کیونکہ ان کو آپشن کہنا یہ بتاتا ہے کہ ان عورتوں کے پاس اپنی پسند کی ایجنسی تھی، اور واضح طور پر ایسا نہیں تھا۔ بھگوان کی نوکرانی یا دیوداسی وہ عورتیں تھیں جن کی شادی ان کے والدین کی طرف سے قبل از عمری میں دیوتاؤں کے ساتھ زبردستی کی جاتی تھی۔ عورتوں کی اس ارادہ جاتی استحصال کا مقصد سماجی اور معاشی طور پر محروم خاندانوں کے لیے تھا، جن سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی نوجوان بیٹیوں کو بھگوان کی خدمت میں بھیجیں۔ ان لڑکیوں کو عام طور پر شادی کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کی شادی مندر سے کی جاتی تھی۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ وہ مندر کے پجاریوں کی خدمت کرنے کی پابند تھیں، اور بعض اوقات ایسی خدمات مندر سے منسلک مقامی لارڈز اور دوسرے بااثر لوگوں تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ عورتیں پجاریوں کی غلام تھیں اور مندر میں داخل ہونے کے دن سے لے کر ان کی موت تک ہر طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا تھا۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ رواج آج بھی ہندوستان کے جنوبی حصوں میں موجود ہے، پر وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد حالات اس قدر بالکل تبدیل کیسے ہو گئے؟ وادی سندھ کے علاقے کا زوال ویدک دور کے عروج کا باعث بنا۔ ہندوستان میں آریوں کی آمد نے ایک سماجی اصلاح کی نشاندہی کی، جو ہندوستانی معاشرے پر ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ گئی۔ لوگوں کو ان کی ذات کی بنیاد پر ہی کسی پیشے کا کام دیا جاتا تھا جس پر وہ عمل پیرا تھے۔ مشرق وسطیٰ کے اسلامی حملہ آوروں اور فاتحوں کے حملوں کے ساتھ مڈل ایجز کے زمانے میں حالات مزید خراب ہوئے۔ انہوں نے مردہ جنگجوؤں، فوجیوں، جرنیلوں اور بادشاہوں کی ہندو بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو غلام بنایا اور زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایسے بھیانک نتائج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عورتیں جنگ شروع ہوتے ہی اپنی فوج کے ہار جانے یا شہروں کے دروازے توڑنے کی صورت میں خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتی تھیں۔ اگرچہ یہ خود قربانی کا عمل تھا، اس طرح کے واقعات کو مذہبی طور پر استعمال کر کے پرجوش لوگوں نے ستی کے جبری عمل کی تبلیغ اور حمایت کی۔ اس کی وجہ سے 15ویں اور 18ویں صدی کے درمیانی عرصے میں یہ رواج عروج پر پہنچا۔ بھارت اور نیپال میں ہر سال 1000 بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس دوران یہ عمل فجی اور ویتنام جیسے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ ذات پات کا نظام سب سے خوفناک طریقوں میں سے ایک تھا اور اب بھی موجود ہے، جو جدید دور میں بھی زندہ ہے۔ اچھوت قدیم ہندوستانی معاشرے میں بے دخل تھے، جو تہذیب کے کنارے پر رہنے پر مجبور تھے، لیکن کبھی اس کا حصہ نہیں بن پائے۔ انہیں سب سے کمتر کام دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کے لیے کم از کم اجرت سے بھی بہت کم ادا کیا جاتا تھا، اور اعلیٰ طبقے کی طرف سے انہیں اپنی مرضی سے سزا دی جاتی تھی۔
ستم ظریفی یہ تھی کہ اچھوتوں کو دوسری برادریوں کے لوگوں کو چھونے تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن اعلیٰ طبقے کے لوگ اچھوتوں کو مارنے، کوڑے مارنے اور اگر وہ ضروری سمجھیں تو موت کے گھاٹ اتارنے کی بھی اجازت تھی۔ اس طبقے کے مرد اور عورتیں کمتر کام انجام دینے کے لیے ذمہ دار تھے، جیسے باتھ روم صاف کرنا، نالیوں کی صفائی کرنا، گلیوں کو صاف کرنا اور مردہ جانوروں کی لاشوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور اکثر انہیں معمولی بیوپار دیا جاتا تھا جسے دوسری ذاتیں گندھا، آلودہ اور کمتر مانتی تھیں۔ ذات پات کے نظام کی ابتدائی صدیوں میں اچھوتوں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور بہتر ملازمتوں کے لیے اہل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ نظام موروثی بن گیا۔ جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، اعلیٰ طبقات کے درمیان سیاسی جدوجہد دوسرے طبقات کو بھی متاثر کرنے لگی۔ اس تنازعات کی وجہ سے ذات پات کے نظام کی تذلیل ہوئی اور ہر کسی کو اپنی مرضی سے کیریئر کا انتخاب کرنے کی آزادی ملی، پر اچھوت جو پہلے ہی کونے سے لگائے گئے تھے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ نئے موروثی نظام نے چیزوں کو مزید سخت بنایا اور اچھوتوں کو ہر سماجی پہچان سے دور دھکیل دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں اچھوتوں سے کنارہ کشی اور مغرب کی غلامی میں فرق صرف یہ تھا کہ اچھوت کسی کی ملکیت نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ناظرین، بدقسمتی سے جائیداد کا ٹیگ ان عورتوں کے گلے پڑ گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے حقوق سے بھی محروم ہو گئی۔ قدیم ہندوستان میں سوئم ور اصل میں عورتوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دینے کا ایک رواج تھا۔ اس کا رواج شاہی اور اعلیٰ خاندانوں میں سب سے زیادہ عام تھا، لیکن قدیم ہندوستان کے عام لوگوں میں یہ واقعہ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ تاہم بعد میں زیادہ تر مذہبی کتابوں میں عورتوں کو ان کے باپ کی جائیداد کہا گیا۔ ان کے باپ کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ ان کی بیٹیاں کس سے شادی کریں گی۔ عورتوں کو شادی سے پہلے اپنے باپ کی ملکیت ہونے کا تصور اور پھر بعد میں اپنے شوہر کا تصور معاشرے میں پختہ ہوتا چلا گیا۔ فیصلہ سازی کا ارادہ عورتوں سے چھین کر ان کے باپ دادا کا حق بن گیا۔ دلہنوں کو اس طرح منتقل کیا جاتا تھا جیسے کسی سودے میں تجارت کی گئی ہو۔ ناظرین، قدیم ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ جائیداد کے طور پر سلوک کرنے کا ایک اور خوفناک پہلو بھی تھا۔ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کے والد کی ملکیت ہیں اور شادی کے بعد ان کے شوہر کی۔ ان کے شوہر کی بے وقت موت ان سے پہچان کا حق بھی چھین لیتی تھی۔ ہندوستانی معاشرہ یہی مانتا تھا کہ بیوہ بننے کے بعد ان کے پاس محدود آپشنز تھے۔ انہیں ایسی زندگی جینا چھوڑنی پڑے گی جس کی وہ عادی تھی، اور دنیا کی طرف سے پیش کی جانے والی ہر خوشی، رنگوں اور اچھے کھانے کو ٹھکرانا پڑے گا، اور کہیں کہیں پر تو بیواؤں کو زبردستی ان کے مرحوم شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ انہیں مار پیٹ کر چتا میں جونک کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ستی کا رواج تاریخی ریکارڈ میں گپتا سلطنت کے زمانے میں 320 عیسوی اور 550 عیسوی کے درمیان ابھرا۔ تاہم یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عمل ہندوستان میں بہت طویل عرصے تک جاری رہا۔ ستی کے واقعات سب سے پہلے نیپال میں 464 عیسوی میں اور بعد میں ہندوستان میں 510 عیسوی میں ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے بعد یہ رواج راجستھان تک پھیل گیا، جہاں صدیوں کے دوران سب سے زیادہ ستی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ شروع میں ستی کا رواج صرف شاہی خاندانوں تک ہی محدود تھا اور بعد میں نچلی ذاتوں تک پھیل گیا، جو پورے معاشرے میں بڑے پیمانے پر رائج ہو گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے قدیم ہندوستان کی کوئی بھیانک رسم بیان نہیں کی؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔